بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو عرفان در عرف عرفان انسان در عرف عرفان کے موضوع پر چل رہی تھی کہ جس میں آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں معانی بیان کیے جا رہے تھے۔ اصل نمبر ششم کو آج ہم شروع کریں گے کہ اصل نمبر پنجم کو اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا گیا تھا۔ اصل نمبر ششم در حقیقت سیر قہقرائی کی نفی کے اوپر ہے اور وعلیکم السلام، اور اس سے جو مراد ہے اس کو مختصر طور پہ اشارتاً کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ بقیہ انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حسب توفیق کچھ شروحات پیش کی جائیں گی۔ اس ضمن میں کہ قبل اس کے کہ ہم اس موضوع میں داخل ہوں، اس موضوع کے مقدمات زیادہ ہیں اور اگر ہم انشاءاللہ اسے بعض دروس کے ضمن میں پڑھ سکے تو درست وإلا آگے چلیں گے، کیونکہ اسی بحث کے ضمن میں آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے رجعت کے بارے میں بھی بحث کی ہے اور مردوں کو زندہ ہونے کے اعتبار سے جو مطالب وارد ہوئے ہیں آیات و روایات میں، اس کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم جو اصل پنجم میں نقطہ پڑھ رہے تھے وہ حقیقت موت ہے کہ موت کی کیا حقیقت انسان کے پاس آتی ہے۔ ذکر کرتے ہیں کہ اختتام انشاءاللہ تعالی اس اصل پنجم کا ہوگا اور اصل ششم کو آج ہم شروع کریں گے کہ انسان روح اور جسم کا مرکب ہے، روح اور جسم کا مرکب ہے کہ یہ مباحث انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ مزید آپ کے سامنے آشکار ہوتے جائیں گے۔ روح کا تعلق عالم عقول سے ہے، عالم عقل سے ہے، جس کو آپ نے عالم قیامت سے بھی تعبیر کیا تھا، یعنی غیر مجرد کائنات سے ہے، مجرد دنیا سے، غیر مادی جہان سے ہے۔ لیکن جسم کا تعلق کس سے ہے؟ انسانی جسم کا تعلق اس مادی جہان سے ہے۔ اصل میں اور آپ ابھی ادھر جب موجود ہیں تو چونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ مرکب ہے، تو جسم کے مرکب ہونے کی وجہ سے ہمیں اس بات کے اوپر دقت کرنے پڑے گی کہ انسان کی روح کا تعلق مادے سے ایک نوع ہے، لیکن انسان کی روح مادہ نہیں ہے، لیکن انسان کا جسم کیا ہے؟ وہ مادہ ہے۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ربط ان دونوں میں قائم تھا وہ ربط آپس میں ٹوٹ جائے اور مادی جو بدن تھا وہ ادھر ہی رہ جائے اور روح جو ہے وہ آگے کی طرف منتقل ہو جائے۔ بالفاظ دیگر عالم دنیا میں، اس عالم طبیعت میں روح کا بدن سے ایک ربط اور تعلق ہے، اس تعلق کے ٹوٹنے کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیات میں یا روایات میں بیان بھی ہوا ہے کہ النوم اخو الموت، نیند بھائی ہے موت کا، اور قیامت میں موت نہیں ہے تو قیامت میں خواب بھی نہیں ہے۔ ہم خواب دیکھتے ہیں نا، وہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواب کیا ہے؟ اخو الموت ہے۔ یہاں پہ مہم ترین چیز یہ تھی کہ ہر نشأت میں اور ہر جہان میں اسی کے متناسب بدن ہے۔ اس دنیا کے متناسب عالم مادہ میں ہے تو عالم مادہ کا بدن ہمیں عطا ہوا۔ جب ہم عالم برزخ میں ہیں تو عالم برزخ سے متناسب برزخ ہے، اور عالم آخرت میں ہے تو اس سے متناسب ہمارے پاس بدن ہوگا۔ انسان کے روح اور بدن کا جو ربط ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ پہلے بدن تھا اور پھر روح، اگرچہ اس دنیا کے اندر اسی طرح سے ہمیں محسوس ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم پیچھے یہ نظریہ پڑھ چکے ہیں اور اس کی تفصیلات کسی اور مورد میں آئیں گی کہ انسانی بدن سے اللہ تعالیٰ نفس کو خلق کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، کہ ہم نے اسے ایک دوسری خلقت عطا کر دیا۔
اچھا ادھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب روح کا بدن سے تعلق قائم ہوا تو آیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بالا جہان ہیں ان کے تمام حقائق ہم سے پوشیدہ ہو گئے اور انہیں حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. انسان بالا جو اس کائنات سے بالا یعنی اوپر جو جہان ہیں، عالم برزخ کہہ لیں یا عالم قیامت کہہ لیں، ان کے حقائق کو انسان درک کر سکتا ہے، اس کے لیے زحمت کوشش کرے. تو روح کے پاس چونکہ اس مادی جہان کے حقائق کو روح اس جسمانی بدن کے توسط سے درک کرتی ہے اور علم حاصل کرتی ہے. اسی طریقے سے روح انسانی وہ اگلے جہانوں کے بھی حقائق کو درک کر سکتی ہے. یہ ایک ہمارے پاس مطلب اس ضمن میں ہو گیا، اور ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ حقیقت موت کیا ہے. حقیقت موت کے حوالے سے ایک اور نقطہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ روح کا اصل وطن وہ عالم عقل ہے. روح کا اصل وطن کیا ہے؟ عالم عقل. وہاں سے اس کو تنزل کرنا پڑا اور اس جہان میں یہ عالم مادہ میں مادی جسم کے ساتھ ربط اس کا قائم ہوا. جیسے میں اور آپ ابھی اس جسم کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارا ہی جسم ہے، کوئی غیر نہیں ہے. لیکن موت کیا ہے؟ اپنے اصلی وطن کی طرف پلٹنا. اس لیے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ حقیقت موت کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر حقیقت کا اپنے اصل وطن کی طرف پلٹ جانا یہ موت ہے. یعنی ہر روح کا اپنے اصل وطن کی طرف پلٹ جانا کیا ہے؟ یہ موت ہے. اس لیے موت کمال ہے، نہ کہ موت نقص ہے. موت کمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے ضمن میں اور جو مطلب ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بدن اس مادی جہان میں اصل اور فرع کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی اس دنیا میں بدن کو اصل حیات حاصل نہیں ہے، روح کو اصل میں حیات حاصل ہے. مادی جو ظاہری زندگی ہے، ذاتی حیات ہے، وہ بدن کو حاصل نہیں ہے، بلکہ کس کو حاصل ہے؟ روح کو حاصل ہے. لہٰذا اگر اس دنیا میں بدن فرع ہے اور روح اصل کی حیثیت رکھتی ہے. اس نقطے کو توجہ سے سنیے گا کیونکہ آگے انشاءاللہ تعالی یہ مطلب مزید واضح بھی ہوگا. بس بالحقیقت اصل میں زندہ کون ہے؟ بدن زندہ ہے یا روح زندہ ہے؟ اگر بدن سے روح کی جدائی ہو جائے تو بدن زندہ رہ پائے گا؟ جو ختم ہو جائے گا. موت اسی کا نام ہے کہ اصل زندگی حاصل کس کو تھی؟ روح کو. روح زندہ ہے اپنی جگہ پہ. روح کے طب میں جسم زندہ تھا. لہذا جب جسم کے ساتھ روح کا یہ تعلق اور ارتباط ختم ہوا تو بدن کیا ہو گیا؟ وہ مردہ ہو گیا، میت بن گیا. اور اس کو ہم ادھر سے ایک اور معنی بھی یہاں سے اخذ کر سکتے ہیں کہ بدن یہاں پہ فرع ہے. اس دنیا کے اندر اصل روح ہے، بدن فرع کی حیثیت رکھتا ہے. درست ہے؟ جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ درخت جو ہے یہ درخت کی جڑیں اصل ہیں اور یہ بقیہ فرع ہیں، یہ جو شاخیں وغیرہ ہیں. اس لیے شاخیں کٹ بھی جائیں درخت اپنی جگہ باقی رہے گا یا نہیں؟ یہ شاخوں کو کیا کہتے ہیں؟ فرع. اور جڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ اصل. اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں روح اصل کی حیثیت رکھتی ہے اور بدن مادی کی حیثیت رکھتا ہے؟ فرع کی حیثیت رکھتا ہے. لہذا یہ فرع انسان سے جدا ہو جائے گی اور روح اپنے وطن اصلی میں منتقل ہو جائے گی. یہاں سے یہ نقطہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ بدن کسی جہان میں بھی انسانی روح سے جدا نہیں ہے، لیکن ہر جہان کے مطابق اسے بدن ملے گا. اگر قیامت میں بدن ملے گا تو وہاں پہ روح کا بدن عینی اس کی حقیقت ہے، وہاں پہ فرع نہیں اصل کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے ادھر موت بھی نہیں ہے. چونکہ یہاں پہ فرع کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ اپنے اصل وطن لوٹ جاتی ہے، روح اصل وطن لوٹ جاتی ہے، اس لیے موت ہے. لیکن قیامت میں موت نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں بدن فرع اس کی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خود اصل بدن جو ہے وہ اصل روح اصل بدن بن جاتا ہے. یہ مطلب تھوڑا سا
محتاج وضاحت اور محتاج دلیل ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی کسی اور مورد میں دیکھیں گے، کیونکہ بالاصالت اصالت جس کو حاصل ہے وہ روح کو حاصل ہے، اور اس کے تحت اشراف، اس کے ماتحت بدن انسان کا زندگی بسر کرتا ہے۔ زندگی حیات اور حیات سے وابستہ دیگر چیزیں روح کو حاصل ہے، اس لیے روح جب زندہ ہے، قائم ہے، تو اس کے لیے بقیہ امور بھی زندہ اور قائم ہے۔ البتہ بدن کا اس سے جدا ہو جانا یہ موت کہلاتا ہے۔ اس لیے بدن دنیاوی اور بدن آخرت میں فرق ہے، یعنی بدن برزخی اور بدن آخرت اور بدن دنیاوی میں فرق ہے۔ کئی فرق بیان کیے ہیں، لیکن ہماری بحث موضوع سے باہر آ جائے گی۔ آپ ابھی صرف یہی فرق دیکھ سکتے ہیں کہ بدن دنیاوی اور بدن اخروی میں یہ فرق ہے کہ بدن دنیاوی فرق کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ بدن اخروی اس میں ہمارے سامنے فرق کی حیثیت موجود نہیں ہے، بلکہ وہ بدن خود روح کے لیے ایک حقیقت بن جاتا ہے اور اس کو زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر قیامت میں جو چیزیں ہیں وہ سب ہی زندہ ہیں، زندگی ان سے وابستہ ہے، کسی سے بھی زندگی نہیں چھینی جاتی۔ اسی لیے دار الحیوان قرآن کریم نے آخرت کو کہا ہے، وہاں پہ ہر چیز زندہ ہے، کوئی بھی چیز وہاں پہ موت کا شکار نہیں ہوگی۔ ہم اس کو اس طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ جس طرح آکسیجن سے بھرا ہوا ایک جہان ہے، اب اس کے ہر طرف آکسیجن ہی آکسیجن ہے، اور ایک وجود اس کی احتیاج ہے کہ وہ آکسیجن میں زندہ رہے۔ تو ہم جب اس جہان میں اس کو بھیج دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آکسیجن سے باہر زندگی بسر کرے، یا وہ اسی کے درمیان زندگی بسر کرے گا، اور اس کو یہ مسئلہ کبھی پیش نہیں آئے گا کہ اس کی سانس بند ہو۔ اسی طریقے سے قیامت جو ہے وہ ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ برتن ہے کہ جو حیات سے بھرا ہوا ہے، وہاں پہ حیات کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، وہاں زندگی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ زندگی دیکھیں نا کن چیزوں سے عبارت ہے۔ اگر خوشحال زندگی ہم نے دیکھنی ہے، اس کے لیے صحت چاہیے، اس کے لیے لذت چاہیے، اس کے لیے توانائی انسان کو چاہیے، انسان کے لیے فرصت چاہیے، اور ان سب کا مد مقابل کیا ہے؟ مثلا نیند ہے کہ جو انسان کو گرا دیتی ہے، مرض ہے جو انسان کو گرا دیتا ہے، موت ہے کہ جو انسان سے زندگی چھین لیتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قیامت میں نہیں ہیں، اس لیے قیامت کو ظرف حیات کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس چند فرق تھے کہ جو ذکر کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بعض دیگر بھی فروق ہیں کہ جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، کہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی اس سے گزرتے ہیں اور کسی اور مرحلے میں اس کو پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک نقطہ اور ضروری ہے کہ عرفا موت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک موت اختیاری ہے اور ایک موت انسان کی طبیعی ہے، جو کہ انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، صحیح، اجباری بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اپنے طور پہ اجباری اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ موت اختیاری سے مراد یہ ہے کہ انسان خود اصل وطن کی طرف روح کو پلٹا دے، کیونکہ ہم نے موت کی تعریف کیا کی؟ موت ہے کہ روح کا اصل وطن کی طرف پلٹ جانا۔ آپ موت کو اصل وطن کی طرف اس دنیا میں پلٹا دیں تو پھر وہ موت نہیں ہے کہ جسے آپ موت اجباری میں وہ والے مراحل طے نہیں کرنے پڑتے کہ جو عموماً ان افراد کو طے کرنے پڑتے ہیں کہ جن کی روح کو واپس ان کی اصل حقیقت کی طرف پلٹایا جائے۔ لہٰذا موت اختیاری کی طرف دین نے ترغیب اس عنوان سے تو نہیں، اس اصطلاح کے ذریعے تو نہیں، لیکن روایات اہل بیت علیہم السلام، قرآن کریم نے زہد اور تقوی کے عنوان سے جو مطالب بیان کیے ہیں، صفات متقین کے اعتبار سے جو مطالب نہج البلاغہ یا دیگر کتب میں وارد ہوئے ہیں، وہ اس کی طرف ہی رہنمائی کرتی ہے، موت اختیاری کی طرف۔ یعنی دنیا کی لذات اور دنیا کی ضروریات، اس کے اندر انسان جتنا کم دنیا سے تعلق قائم کر سکتا ہے، اتنا روح کا اپنے اصل وطن کے قریب انتقال بڑھتا چلا جائے گا، منتقل ہوتی چلے جائے گی۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ہیں کہ جو منتقل کر بیٹھتے ہیں،
یعنی اس قدر اپنے وجود کے اندر ترقی کرتے ہیں، نشو نما دیتے ہیں کہ اپنی روح کو اصل وطن کی طرف پلٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کو جب اس دنیا میں موت آتی ہے تو وہ موت ان کے لیے اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ جو عام افراد کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے، وہ تلخی، وہ شدت، وہ مصیبت، اور پھر وہ اس دنیا سے انتقال روح کا اپنے اصل وطن کی طرف۔ اسی زمرے میں یہ بھی عرض کیا جاتا ہے کہ موت کمال ہے۔ یہ مطلب انشاءاللہ اگلی اصل جو اب ہم شروع کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کے لیے بہت واضح طور پہ انشاءاللہ تعالی آشکار ہو جائے گا۔ انسان کا اس دنیا میں جو بھی عمل ہے، جو بھی اس کی عادات ہیں، جو بھی اخلاق ہے، جو بھی ملکات ہیں، وہ اگلے جہان میں بدن بن جائے گا۔ صحیح، اس نقطے کو دقت کریں کہ عالم برزخ میں انسان کے تمام اعمال، انسان کا کردار، چال چلن، انسان کا اخلاق، انسان کے ملکات، وہ انسان کے لیے بدن بن جائیں گے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں انسان 3 حصوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کتنے حصوں میں زندگی بسر کرتا ہے؟ 3۔ آپ اس کو احساس بھی کریں گے، اگر دقت کریں تو اپنے زندگی میں بہت سارے امور کا احساس کریں گے۔ پہلی چیز ہے کہ انسان کی روح ہے جو کہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا عالم مجرد سے تعلق ہے، عالم عقل سے تعلق ہے۔ صحیح ہے، اصل اس کی کون سی جگہ ہے؟ عقل سے، لیکن ادھر عالم مادہ سے تعلق کر بیٹھی، تعلق قائم کرو، یعنی جس گھر میں وہ بستی تھی وہ گھر ہے مجرد مادے سے، اس گھر سے اس کا ایک ربط رہ گیا، لیکن وہ زیادہ زندگی کہاں پہ بسر کرنے لگ گئی؟ بدن کے ساتھ تعلق پیدا کر کے ان مادی چیزوں میں مشغول ہو بیٹھی۔ موت آتی ہے اور اس کو پلٹا دیتی ہے اس کے اصل وطن واپس، اسی گھر میں واپس پلٹا دیتی ہے۔ آشکار ہوئی، لیکن آنے میں اور اب جانے میں فرق ضرور ہے۔ جگہ ایک ہی ہے، جہان ایک ہی ہے، لیکن فرق ضرور ہے۔ جب آئی تھی اس دنیا کے اندر تو ابھی اس کے پاس ساری چیزیں صلاحیت کے اعتبار سے موجود تھیں، لیکن اب جب وہ واپس جا رہی ہے تو ان صلاحیتوں کو عملی طور پہ لے کے، فعلی طور پہ لے کے جا رہی ہے۔ یہ اصل ششم ہماری بن جاتی ہیں یہاں سے، جو اصل ششم میں انہوں نے حرکت و سیر قہقرائی اور حرکت جوہری کا تذکرہ کیا ہے کہ بڑی عمیق مباحث ہیں۔ ہم مختصر طور پہ چند دروس میں انشاءاللہ تعالی جتنا اسے سمجھ سکے بے توفیق الہی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں ان چند مطالب کو آپ ضرور مد نظر رکھیں کہ زندگی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حیات اور موت دونوں کو خلق فرمایا ہے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح کو وجود دے کے اس کو حیات دی، حیات اس سے نہیں چھینی جائے گی، جو بھی ہو جائے روح کو موت نہیں آئے گی۔ اچھا، بدن کا جہاں تک تعلق ہے تو اس دنیا میں جب روح کا بدن سے تعلق ہوا تو اب بدن سے ارتباط واپس بھی تو روح کو پلٹانا ہے، یعنی روح پھر ایک تنزل کرتی ہے۔ تنزل جب شے کرے اس کی حقیقت اپنے مقام پہ باقی ہے، لیکن وہ تنزل کر کے یہاں پہ نیچے کے مرحلے میں آ کے اپنے ساتھ چند ارتباطات جوڑ لیتی ہے، جس کو آپ فرعیات یا عوارض بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب روح یہاں پہ جب اس کا تعلق جڑا تو وہ اسی دنیا کی مشغولیت میں گم ہو کے رہ گئی۔ الہاکم التکاثر، کثرت مشغولیت نے تمہیں الہا میں ڈال دیا، غفلتوں میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے جو انسان اپنے زندگی کا سخت برنامہ بنائے رکھتا ہے، انتہائی سخت شیڈیول کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ ہدایت اور نصیحت ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے جو کتابوں میں آئی ہے کہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ آپ خود اپنے اندر ورنہ خلا پائیں گے۔ آپ یہ احساس کر کے دیکھیں، وہ افراد کے جو انتہائی مصروف زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کا یہ 3 تقسیمات نہیں ہیں، ان میں بھی آپ بہت زیادہ خلا پائیں گے۔ امراض کا ایک مجموعہ، انسان اپنے نفس کو بھی امراض کا مجموعہ پائے گا، انہیں بھی مثلا عجیب و غریب باتیں نکلیں گی، نگاہیں اس کے قابو میں نہیں ہیں،
نفس کے اندر عجیب و غریب سوچ بچار کا مادہ ہے، ادھر حسد بھی پیدا ہو رہا ہے، تکبر بھی پیدا ہو رہا ہے، منصب کا لالچ بھی آ رہا ہے، عجیب انسان کے اندر ایک بیماریوں کا انبار، امراض کا انبار ابھر جاتا ہے۔ لہٰذا امام کاظم علیہ السلام کی یہ نصیحت و ہدایت کی، اس کی پر بعض یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی لکھے گئے ہیں، مینجمنٹ سے جو مربوط شعبہ ہے MBA کا، بعض لوگوں نے اس حدیث کو ٹائٹل بنا کے تھیسس بھی لکھے ہیں۔ بہرحال وہ اپنی ایک اور دنیا کے حوالے سے انہوں نے تحریر کیا ہے۔ امام کی نصیحت تو تمام لوگوں کے لیے، امام کی ہدایت تمام لوگوں کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ 3 اوقات میں اپنے دن کو تقسیم کرو، دن کو 3 اوقات میں۔ نمبر 1 کہ جس میں تم کسب حلال کرو، حلال روزی کماؤ، تاکہ اس کے ذریعے سے خود بھی محتاجی سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی محتاجی سے بچا سکو، اپنی ضروریات زندگی پوری کرو۔ دوسرا ہے کہ اپنے اہل و عیال و اپنے قریبی دوستوں کے لیے، اس کا مقام دوسرے نمبر پہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ چھٹی ہے تو چلو 12 گھنٹے ہو جائے یا 20 گھنٹے ہو جائے، چھٹیوں پہ جا رہے ہیں کہ اب 20-25 گھنٹے ان کے ساتھ ہی بسر کریں۔ تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے ایک وقت کو مختص کر دیں، وہ قلیل ہو یا کثیر ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک وقت بیٹھے ہی اس نیت سے کہ پروردگار یہ میں نے تیرے لیے مختص کیا۔ جس طرح آپ دیگر چیزوں کے لیے اٹھ کے محفلوں سے چلے جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جائیں کہ پروردگار تیرے لیے یہ وقت میں نے مختص کیا ہے۔ اگر یہ وقت نہیں ہے تو پھر تو وہ اس کی دینداری والی زندگی نہیں ہے، اس کے اندر ایک مردہ پن وجود میں آ جاتا ہے۔ لہذا 3 اوقات میں تقسیم کرے کہ اپنی روح کو زندہ رکھ سکے۔ روح زندہ نہیں ہے یعنی روح کی زندگی ذکر الہی سے، روح کا اطمینان، اضطراب کا ختم ہونا، بے قراری کا ختم ہونا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قلبی ذکر سے ہے۔ ظاہری ذکر تو عموماً کر ہی بیٹھتے ہیں، یعنی توجہ کے ساتھ اللہ سے ربط قائم کریں، باتیں کریں، مناجات کریں، دعائیں کریں، شکوہ شکایت جو ادھر ہے، مسائل اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کی ربوبیت کے ساتھ اسے پکاریں، دیگر جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کے ذریعے سے اسے پکاریں، اور ایک صفت کے اوپر غور کر کے دیکھیں۔ ہم سے کوئی تھوڑی سی وعدہ خلافی کر لے، تھوڑی توہین کر لے، ہمارا حکم نہ مانے، جبکہ ہم نے بے شمار اس کے اوپر نیکیاں اور نعمات جاری کی ہوں، تو ہم کس طرح سے اس کے مد مقابل بفر اٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی صفات میں ہے صبور، وہ تو کسی سے نعمت نہیں فوراً چھینتا۔ خدائی کے دعوے اس کی اس زمین کے اوپر لوگ کر بیٹھتے ہیں لیکن وہ کسی سے نعمت نہیں چھینتا، اتنا صبور ہے، حلیم، کریم، رحیم، اور رحمت تمام صفات کے اوپر اس کی پھر غلبہ رکھتی ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ پھر حسن و جمال الہی کو مشاہدہ کریں گے، ہر صفت میں ایک حسن جھلک رہا ہے۔ یہاں سے ایک عملی تصویر شروع ہوتی ہے، انسان کی معرفت کے دریچے کھلتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت در حقیقت روح کا اس کے اصل وطن کی طرف پلٹنا ہے، لیکن جب روح ادھر آئی تھی تو قوت کے اعتبار، استعداد اور قابلیت فقط رکھتی تھی، لیکن اب جب روح واپس پلٹ رہی ہے تو اب فعلاً وہ چیزیں حاصل کر چکی ہے۔ مثلا بیج وہ قوت رکھتا ہے تناور درخت کی صورت میں، درخت بننے کی رکھتا ہے یا نہیں؟ اب جب وہ پلٹ رہا ہے تو درخت بن کے پلٹ رہا ہے، آیا تھا اس دنیا میں تو بیج تھا، لیکن اب جب پلٹ کے جا رہا ہے تو کیا بن چکا ہے؟ تناور درخت یا سوکھا درخت یا کڑوا پھل دینے والا درخت، میٹھا پھل دینے والا درخت، مختلف صفات ہو سکتی ہیں۔ اور روح انسانی کو جب اللہ تعالیٰ نے تنزل دے کے بدن سے مربوط کیا، یہ بدن سے ہی پھر سلسلہ رشد شروع ہوا، وہ اپنی جگہ پہ معنی برقرار رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اب وہ قوت سے فعل کی طرف آئے گا۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی اسی طریقے سے ہے، ہر شے قوت سے فعل کی طرف آ رہی ہے۔ قوت سے فعل ایک اصطلاح ہے علمی، اب علمی اصطلاح، یعنی میں جس چیز کی قوت رکھتا ہوں اسے میں فعلاً حاصل کرنے لگ جاؤں، عملاً حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مثلا اگر میں آم کے درخت کا بیج لے کے آتا ہوں تو یہ بیج قوت کے اعتبار سے آم کا ہرا بھرا ایک درخت ہے قوت کے اعتبار سے، لیکن عملاً کیا ہے؟ ابھی فعلاً کیا ہے؟ بیج ہے، فعلاً کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کب قوت سے فعل کی طرف آئے گا؟
اگر علمی دنیا میں جو ہماری اگلی بحث ہے اس کے زمرے میں اگر آپ کی خدمت میں معنی بیان کیا جائے تو ہم کہیں گے وہ اس وقت قوت سے فعل کی طرف آئے گا جب اس کے اندر حرکت پیدا ہوگی. اگر حرکت پیدا نہیں ہوگی تو قوت سے فعل کی طرف نہیں آئے گا. اس لیے جس جگہ پر بھی نقص سے کمال کی طرف سفر ہے وہاں پہ حرکت پائی جاتی ہے. یہ ایک کلیہ قاعدہ عقلی بھی ہے عرفانی بھی ہے. صحیح ہے. کلیہ قاعدہ کہ جہاں پہ بھی نقص سے کمال کی طرف سفر ہے وہاں پہ حرکت پائی جاتی ہے، اور جس جگہ پر بھی یہ سفر نہیں ہے نقص کمال کی طرف، جو شے کمال ہے تو اسی کمال پہ قائم ہے، جو نقص پہ ہے اسی نقص پہ قائم ہے، وہاں پہ حرکت بھی نہیں ہے. بالفاظ دیگر کیا قیامت میں انسان کے لیے کمال ہے؟ انسان کے لیے کمال نہیں، اس لیے وہاں پہ حرکت بھی نہیں ہے. حرکت کے لیے کہتے ہیں کہ 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. بہرحال وہ پہلے 3 مراحل ہمارے طے ہو جائیں کہ اس دنیا میں انسان 3 چیزوں کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے. ایک روح ہے، ایک بدن ہے اس کا، اور تیسرا اس کے اعمال ہیں. ایک روح ہے، ایک بدن ہے، اور اس کا تیسرا کیا ہے؟ اعمال، اخلاق اور اس کا کردار ہے. اور یہی اعمال اخلاق جو ہیں یہ بدن اخروی بن جائیں گے. اس لیے کہا کہ بدن اخروی وہ اس کے لیے فرد کی حیثیت نہیں رکھتا، بدن دنیاوی فرد کی حیثیت روح کے لیے رکھتا ہے. میں دوبارہ یہ مطلب بیان کر دوں اور پھر حرکت کی طرف آئیں. حرکت کا فلسفہ بہت ساری علمی مباحث کو کھول دیتا ہے انسان کے لیے، اور اس دنیا کے حقائق آہستہ آہستہ اس کے لیے روشن، علمی صورت میں حتماً روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس مطلب کو آپ پہلے دیکھ لیں کہ انسان اس دنیا میں کتنی چیزوں میں زندگی بسر کر رہا ہے؟ 3 چیزوں کے دائرے میں. ایک اس کی روح ہے جو سب کچھ روح کو حاصل ہے. دوسرا اس کا بدن ہے جو کہ فرد کی حیثیت، مادی بدن فرد کی حیثیت رکھتا ہے. اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، اس سے چھٹکارا ملے گا تو انسان اگلے جہان میں حیات پا جائے گا. تیسری چیز ہے اس کے اعمال اور اخلاق، اس کے اعمال اور اخلاق اور کردار، جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کے چال چلن. اعمال، اخلاق، چال چلن. بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں نا کہ انسان نے گناہ انجام نہیں دیا لیکن آپ اس کے چال چلن سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا. اس کی آنکھوں کی حرکت سے، ہاتھوں کی حرکت سے، اس کے زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، انہی چیزوں سے آپ چال چلن سے ہی اس کے پہچان لیتے ہیں. چال چلن عکاسی کرتے ہیں، آئینہ ہے روح کا. عمل جو ہے وہ آئینہ ہے. آپ نے دیکھنی ہے کسی کی روح کیسی ہے، اس کے اختیاری اعمال کو، نہ کہ جبری اعمال. بعض اوقات معاشرے کے پریشر کی وجہ سے ایک عمل انجام دے رہا ہے، بعض اوقات ادارے کے قانون کی وجہ سے عمل انجام دے رہا ہے، کسی کے خوف کی وجہ سے عمل انجام. اختیاری اعمال انسان کے روح کا آئینہ ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ اندر سے یہ روح کیسی ہے. یعنی کوئی عارف بننے کی بہت بڑی ضرورت نہیں ہے. انسان کا عمل بھی، یعنی اس عمل جتنا آپ کے سامنے ممکن ہے. آپ لیالی القدر میں گئے، ایک مومن ہے بہت گریہ آہوزاری کر رہا ہے، آپ نے اتنی مقدار میں دیکھا، آپ کہیں گے کہ میں نے جس مقدار میں اس کا عمل دیکھا ہے اس کی روح انتہائی اعلیٰ مرتبے کی اوپر پہنچی ہوئی تھی. حالت متغیر ہو سکتی ہے اس کی. بہرحال اعمال اور اخلاق، یہ اعمال اور اخلاق جو تیسری چیز ہے یہ آپ کا اگلے جہان میں بدن ہے. یہ اعمال اور اخلاق کیا بن جاتا ہے؟ اگلے جہان میں بدن بن جاتا ہے. کس میں؟ پہلا اس دنیا میں جو بدن ہے وہ تو فارغ ہوگا اور روح جو ہے وہ اصل ہوگی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی عرض کیا نا کہ اس جگہ پہ روح کا بدن ہے لیکن یہ وہ بدن نہیں ہے کہ جو فار ہے. یہ بدن اس کے لیے حیات پا جائے گا ہمیشہ کے لیے. یعنی یہ بھی اصل شمار ہوگی. یہ بدن اس نوع سے اصل شمار ہوگی کہ اس کے لیے اس سے جدا کبھی نہیں ہوگا. ابھی یہ مطلب آئے گا کہ اس بدن سے کیا مراد ہے. آیا میں اتنا ہی جو 5-6 فٹ کا انسان نظر آتا ہوں اتنا ہی ہوں، میں یہ نظر آؤں گا؟ نہیں. آپ تمثل کی بحث پڑھ چکے ہیں. ابھی اصل ہفتم 7 نمبر جو اصل ہے وہ دوبارہ اسی مسئلے کے اوپر آ رہی ہے اور یہ والی بحث وہاں پہ جا کے کھلے گی. اگرچہ وہ مطالب ادھر بیان کر کے ہم اپنے موضوع کو طولانی کر سکتے ہیں لیکن اصل ہفتم میں ہی اسے پڑھیں گے. اصل ہفتم یہی ہے کہ یہ اعمال تمثلات کیسے بنتے ہیں اور یا بالفاظ دیگر بدن بننے سے کیا مراد ہے کہ اس جگہ پہ ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے.
آئے اب ہم حرکت کی طرف آ جاتے ہیں. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ یعنی بیج کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو زمین کے اندر اتنے اندھیرے کے اندر جا کے کیوں تم نے دبایا؟ باہر ہی رکھتے اگر تم نے کچھ لینا تھا. کیوں میرا سانس گھوٹا؟ کیوں مجھے اندھیروں میں رکھا؟ کیوں مجھے مٹی میں دبایا؟ تو یہاں پہ آپ کیا اسے فلسفہ جواب دیں گے کہ تمہیں اس لیے مٹی میں دبایا، اس لیے اندھیروں کے حوالے کیا، اس لیے مختلف طرح کے عناصر مٹی کے حوالے کیا تاکہ رشد پا سکو، حرکت تمہارے اندر برپا ہو. جس کے اندر حرکت برپا نہیں ہوتی وہ نقص کمال کی طرف نہیں آتا. لہذا جہاں پر بھی نقص کمال ہے وہاں پہ کیا ہے؟ حرکت. سوال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اب حرکت ہو سکتی ہے جب ہم یہ معنی اگر قرار دے دیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت کا ہم تصور کر سکتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کمال ہے. حرکت سے نقص سے کمال کی طرف سفر نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی، وہ ثابت ہے. حرکت کے مد مقابل سکون آتا ہے. ایک اور مثال، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب سے خلق کیا ہے 2020 آج مثلاً 16 مارچ ہے یا 17 مارچ ہے، 2020 کے اس مارچ کے مہینے میں بھی ان کی وہی حقیقت باقی ہے جس کے اوپر خلق ہوئے تھے. کوئی اس میں فرق نہیں ہے، ایک ذرہ چھوٹا سا فرق نہیں ہے. کوئی اس کے اندر حرکت برپا نہیں، ان کے اندر ذات میں حرکت برپا ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان عقل میں ہر شے کو جب خلق کیا ہے تو وہ اپنے کمال کے اوپر پائی جاتی ہے. روح کا اس عقل سے تعلق تو ہے، اب روح نے تنزل یہاں پہ کیا. یہاں پہ اور بھی مباحث آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نفس الامر کے عنوان سے، آگے کے مباحث میں ہم دیکھیں گے. لیکن اس جگہ آپ نے یہ دیکھا کہ حرکت نقص کمال کی طرف جانا ہے. جہاں پر نقص نہیں ہے وہاں پر حرکت بھی نہیں، یعنی نقص کمال نہیں ہے وہاں پہ حرکت بھی نہیں ہے. اس کو ایک اور زبان میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، حرکت کیا ہے؟ قوت سے فعل کی طرف. یہ عرفانی نصوص میں یا عرفانی کتب میں یہ تعریف ہے، اس لیے اس کو زیادہ ذہن نشین بٹھائیں. قوت سے فعل کی طرف آنا کیا ہے؟ حرکت ہے. ہر شے، مثلا اگر بیج ہے وہ بیج کے مرحلے سے نکل کے پودا بنتا ہے آپ کہیں گے حرکت کی، پودے سے نکل کے درخت بنتا ہے آپ کہیں گے حرکت کی. درست ہے؟ اسی طرح انسان ہے، نطفے سے نکلا جسم سوی بنا، جسم سوی سے پھر مثلا متولد ہوا اور اس طرح مراحل طے کیے اور ثم انشأناہ خلقا آخر کہ نفس پھر وہاں سے ایجاد اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر اس نفس کا اپنا ارتقاء ہے، یہاں تک کہ یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے موت آیا حرکت ہے یا نہیں؟ عالم مادہ سے عالم بالا کی طرف منتقل ہونا ہے یا نہیں؟ اس لیے موت خود ایک حرکت کا نام ہے، لیکن یہ حرکت نقص سے نکالتی ہے یا ناقص کر دیتی ہے؟ یہاں پہ وہ نظریہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو پوری دنیا کے الہادی مکتب کے خلاف ہے. الہی مکتب موت کو کیا سمجھتا ہے؟ نقص سمجھتا ہے. لیکن جو حقائق کی دنیا میں رہنے والا انسان ہے وہ موت کو کیا سمجھتا ہے؟ کمال سمجھتا ہے. کیونکہ موت کیا ہے کہ انسان کو نقص کمال کی طرف عالم مادہ سے نکال کے عالم بالا کی طرف لے جاتی ہے. حرکت کے لیے کہتے ہیں کہ 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ 6 چیزیں فلسفی طور پہ ذکر کی جاتی ہیں، 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز حرکت کے لیے ہے مبدا، جہاں سے آغاز ہو. دوسری چیز ہے منتہا، جہاں پہ اختتام ہو. صحیح ہے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں سے آغاز ہوا ہے اور اینڈنگ پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ اختتام ہوا ہے. صحیح، مبدا اور منتہا. تیسری چیز ہے محرک، محرک اس کے اندر متحرک، شے متحرک ہونی چاہیے. چوتھا ہے زمان متحرک. ابھی انشاءاللہ تعالی یہ ہم آگے کے دروس میں پڑھیں گے کہ ابھی ہمارے پاس ان کے تفصیلات کا موقع نہیں ہے. یہ جو 6 چیزیں مثلا جب حرکت دینے والا شے کو حرکت دیتا ہے وہ شے کیا کہلاتی ہے؟ متحرک کہلاتی ہے. درست ہے؟ بس ایک ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ مبدا، ایک ہو گیا منتہا، ایک ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ متحرک ہو گیا، ایک ہمارے پاس ہو گیا زمان، اور ایک ہمارے پاس ہو گیا محرک. محرک یعنی
جو حرکت دینے والا ہے، درست ہے۔ ایک اس میں امر رہ گیا ہے، بہرحال 6 چیزوں کا مجموعہ کیا ہے، وہ حرکت ان 6 چیزوں سے وجود میں آتا ہے۔ اسی لیے فلسفہ اسلامی میں کہ آگے کے دروس میں تھوڑی سی خشک ہماری گفتگو ہوگی، لیکن دقت طلب ہے کہ زمان اس میں سے ایک شرط قرار پاتا ہے۔ زمان کی حقیقت کیا ہے؟ حرکت کو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت وسعت دی۔ اب آپ اس دنیا میں بہت سارے حرکات دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ہر چیز ہی حرکت کر رہی ہے، سورج ہے وہ حرکت کر رہا ہے، زمین ہے حرکت کر رہی ہے، میرا جسم ہے حرکت کر رہا ہے، میرا وجود ہے۔ اس عالم مادہ میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حرکت نہ کر رہی ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے۔ اگلے جہانوں میں حرکت نہیں ہے، لیکن اس جہان میں حرکت وجود رکھتی ہے۔ کیوں حرکت وجود رکھتی ہے؟ تاکہ قوت سے فعل کی طرف نکال سکے۔ اگر یہ حرکت نہ ہوتی تو ایک شے قوت سے فعل کی طرف کبھی بھی نہ آ پاتی۔ اس لیے پھر حرکات کی پھر نوعیتیں ہو جاتی ہیں، اور اسی کا ثمرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہرحال آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ قوت سے فعل، سحر قہقرائی کیا ہے؟ سحر قہقرائی یہ ہے کہ انسان کا ایک فعلیت تک پہنچنے کے بعد ریورس گیئر لگا کے واپس آنا، کہتے ہیں یہ ناممکن ہے۔ وجودی دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ ایک شے فعلیت تک پہنچی ہو وہاں سے واپس آ جائے، صحیح ہے؟ یعنی درخت دوبارہ بیج بن جائے، انسان دوبارہ نطفہ بن جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو چیز بھی فعلیت تک پہنچ گئی وہ واپس کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ ادھر کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے سیر قہقرائی کیا ہو گئی؟ محال ہے، ناممکن ہے۔ قہقرائی یعنی فعلیت سے پہنچنے کے بعد دوبارہ برگشت کرے، اور کس کی طرف برگشت کرے؟ دوبارہ قوت کی طرف آ جائے۔ سوال ادھر پیدا ہوتا ہے، بوڑھا جوان ہو سکتا ہے پھر؟ کیسے وہ بوڑھا جوان ہوگا؟ قوت سے نکل کے تو ابھی فعلیت تک پہنچا تھا وہ، تو پھر فعلیت سے نکل کے قوت پہ آ جائے۔ یعنی انگور جو پک چکا ہے وہ دوبارہ کچا ہو کے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے، وہ تو فعلیت کو پا چکا تھا۔ ادھر آپ کہیں گے پھر رجعت کیا ہے؟ پھر مردوں کو زندہ کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ سیر قہقرائی محال ہے۔ اس ضابطے کے ساتھ آپ مردوں کو زندہ کرنا اور رجعت کے فلسفے کو کس طرح سے سازگار کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگان دیگر جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی آیت اللہ شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس مشہور تشریح اور تفسیر کے مخالف ہیں کہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں یا علماء میں رائج ہے۔ وہ ایسی تشریح اس کی کرتی ہے کہ جو اس کے ساتھ سازگار ہو۔ وہ میں آپ کی خدمت میں اس کے کچھ حصہ بیان کر دیتا ہوں، وَإِلَّا ہم اس کو سمجھنے کے لیے حرکت جوہری کو پڑھیں، حرکت کو خود مطالعہ کریں اور چند مثالوں کے ساتھ حرکت بیان کی جائے۔ یعنی ابھی جو حقیقت موت ہے اس میں اور بہت سارے بیانات لائے جا سکتے تھے، لیکن آگے کی اصل میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ پلٹ کے آئیں گے، کیونکہ ہم سب موت سے ایک نوع ڈرتے ضرور ہیں، گھبراتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار اب وہ وقت آ چکا۔ وَإِلَّا موت انسان کو ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ اور یہ نقطہ بھی آپ کو بڑی تقویت دے گا اگر آپ نے اس کے اوپر غور کیا کہ حیات روح کو حاصل ہے، میرے بدن کو نہیں۔ میرے بدن کو روح کی وجہ سے یہ حیات حاصل ہے۔ روح کو بدن سے جدا کر دے، بدن کو کچھ بھی نہیں حاصل، اور یہ بدن فر کی حیثیت رکھے گا، اس کو اٹھا کے چلے جائیں گے۔ ایک مطلب اس طرح بھی ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے 2 تشییع جنازہ ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ روح کو فرشتے اٹھا کے اصل وطن چھوڑ کے آتے ہیں، اور یہ ہے فرشتوں کا تشییع جنازہ، جو فرشتے انسان کی روح کو اٹھا کے اگلے وطن پہنچاتے ہیں۔ اور ایک جنازہ بدن کا ہوتا ہے جسے انسان اٹھا کے قبرستان میں پہنچاتے ہیں۔ یہ انسان کی اس دنیا کے اندر موت کی حقیقت ہے۔ لیکن آئیں جو تھوڑا وقت ہمارے پاس باقی ہے ہم اس میں سیر قہقرائی کو اس حد تک پڑھ لیں کہ جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور اس کے مقدمات اسی طریقے سے ہیں کہ مثلا آپ انگور کا شیرہ دیکھیں یا سیب کا آپ نے جیم دیکھا ہوگا، ایران کے اندر یہ شیرے زیادہ ہوتے ہیں،
بکتے زیادہ ہیں اور لوگ اس کے زیادہ عادی ہیں، تو اسی کی مثالیں عموماً دی گئی ہیں۔ پاکستان میں جیم وغیرہ زیادہ بکتے ہیں، ادھر مربع کہتے ہیں اسے۔ اب مثلاً ایک سیب کا بیج تھا، بویا آپ نے زمین پہ، آپ ایک مثال لیں، اس سے بقیہ امور کو سمجھیں اس دنیا کے اندر، یہ مادی کائنات کے اوپر غور کریں۔ ابھی بیج کو بویا، زمانہ گزرا، حرکت برپا ہوئی، اس بیج کے عناصر سے پودا نکل آیا، پھر اس کے اوپر زمان گزرا اور حرکت برپا مسلسل ہوتی رہی، سرسبز و شاداب ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے پھل دیا۔ جب پھل اس نے دیا تو اس کے اوپر بورا آیا تھا، چھوٹے چھوٹے سے ہلکے ہلکے آپ بالوں نما چیز آئی، وہ بالوں نما چیز پھولتے پھولتے بڑھتے بڑھتے حرکت کی بنیاد پہ، یہ جو میں آپ کی خدمت میں مراحل بتا رہا ہوں، یہ مراحل حرکت کہلاتے ہیں۔ حرکت کی تعریفیں ہمارے پاس متعدد بن جاتی ہیں، سب میں مشترک نکات پائے جاتے ہیں، اسی لیے وہ 6 نکات ذکر کیے گئے، مبدا اور منتہا۔ ہم حرکت اپنی عمومی دنیا میں کسے کہتے ہیں؟ جس کا ایک جگہ سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہو، وہاں سے ایک جسم نے حرکت کی اور اپنے انجام تک یا اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو، اس دو کے درمیان کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت۔ جب وہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کھڑا ہو تو آپ اسے کہیں گے حرکت، جب وہ اختتام پہ پہنچ جائے اسے کہیں گے حرکت۔ دقت کریں ادھر ہی، کیونکہ بعد میں یہ توفیق سلب ہو جاتی ہے بعض اوقات، اس لیے کل غور و فکر اسی مقام پہ کریں۔ آپ نے یہاں سے جاتے ہیں، بالفرض قم سے جاتے ہیں مشہد کی طرف امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے، ابھی ارادہ آپ نے کیا ہے تو کوئی کہے گا کہ انہوں نے حرکت شروع کر دی، کیونکہ فارسی میں سفر کا نام کیا ہے؟ حرکت۔ آپ کوئی کہے گا آپ بس میں بیٹھے، کوئی کہے گا حرکت شروع ہو گئی، سفر شروع ہو گیا۔ جب تک ٹرین یا ہوائی جہاز یا بس یا آپ کی گاڑی وہ آغاز نہیں کرے گی، اس سٹارٹنگ پوائنٹ کو ترک نہیں کرے گی، آپ حرکت اسے نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد جب مشہد پہنچ جائیں تو تب بھی کہلائے گا کہ یہ حرکت میں ہے یا یہ سفر میں سفر کر رہا ہے ابھی، یا پہنچ گیا منزل تک۔ اس لیے حرکت ان دو نقطوں کے درمیان ہے، مبدا اور منتہا۔ جب تک مبدا کے اوپر ہے حرکت نہیں ہے، جب تک منتہا تک پہنچ گیا ہے حرکت نہیں ہے، جب تک مبدا اور منتہا کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ حرکت میں۔ اسی طرح بالقوہ ایک چیز انسان کے پاس پائی جاتی ہے، کسی بھی شے کے پاس، آپ کہیں گے یہ حرکت میں ہے۔ اچھا کوئی فعلاً ایک شے کو حاصل کر لیتا، آپ کہیں گے حرکت میں ہے۔ قوت اور فعلیت کے درمیان جو مراحل ہیں اسے کیا جائے گا؟ حرکت کہا جائے گا۔ صحیح، قوت اور فعلیت کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرکت سے تعبیر کیا جائے گا۔ اب آپ آئیں اس سیب والی مثال کی طرف، وَإِلَّا نطفے والی مثال سے بھی انسان آرام سے سمجھ جاتا ہے، صحیح ہے، اور اس کو فلاسفہ نے پھر مراحل در مراحل میں تقسیم بھی کیا، کیونکہ ہر ذرہ جو ہے وہ ہر شے بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سیب کی مثال دیکھیں، سیب بیج سے نکل کے پودا بنا، اب اس کے درمیان جو عمل تھا وہ کیا کہلائے گا؟ حرکت۔ صحیح، جب تک بیج تھا حرکت نہیں تھی، جب تک پودا بن گیا تو حرکت نہیں، اس کے درمیان حرکت۔ پھر پودے سے درخت، ایک اور حرکت، پھر درخت سے پھل، ایک اور حرکت، پھر پھل سے قابل استفادہ پھل، ایک اور حرکت۔ اب آپ کہیں گے کہ جب یہ فعلیت تک پہنچ گیا اور ایک لذیذ میٹھا پھل بن گیا سیب، وہاں سے پھر نکلا، اتارا اور اس کو پھر پیسا، ایک اور حرکت، وہاں سے اس کا جیم بنایا، ایک اور نوعیت آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ کہیں گے یہ اس جیم سے نکل کے دوبارہ بیج بن جائے، وہ کہتے ہیں کہ یہ محال ہے، اگر قوت سے فعلیت کی طرف آ جائے محال ہے۔ ازالہ کرے گا اپنے نقائص کا، وہ واپس جوان نہیں ہو، واپس گیر نہیں لگے گا۔ یعنی میں ابھی اپنا بدن پاکیزہ کروں، اپنی روح پاکیزہ کروں، لیکن وہ جوانی مجھے نہیں ملے گی، وہ بچپنا مجھے نہیں ملے گا، وہ حالت نطفے میں یا اجزائے نباتات میں یا اجزائے حیوانات میں دوبارہ منتقل نہیں ہوں گا۔ ادھر سے یہ وہ فرق آ جاتا ہے تناسخ کا، جو ہندو قائل ہے تناسخ کی، کہ یہ بحث دوبارہ انشاءاللہ لوٹ کے آگے کی اصل میں آئے گی۔
ہندو کس چیز کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اچھی روح تھی تو اس دنیا کے اندر بہت سارے نطفے جو ہیں وہ برقرار ہو رہے ہیں، حیوانوں کے، انسانوں کے۔ اگر اچھی روح تھی تو انسانوں کے اچھے گھرانوں کے نطفے کے ساتھ وہ روح دوبارہ پیوست ہو جاتی ہے، اور اگر بری روح تھی تو کسی نہ کسی حیوان کے نطفے کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جائے گا، اور پھر وہ حیوانی صورت میں اس دنیا کے اندر پھر جلوہ گر ہوگا۔ یہ تناسخ ملکی کہلاتا ہے، عرفانی اصطلاح میں تناسخ ملکی۔ یہ باطل ہے، ممنوع ہے۔ کیوں؟ سحر قہقرائی اس سے لازم آتی ہے۔ فعلیت تک پہنچنے کے بعد کوئی بھی چیز قوت کی طرف لوٹ کے کبھی نہیں آتی۔ عقل بھی یہ بات کہتی ہے، اور ہمارے پاس عرفانی شہود اور مکاشفات بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ عرفا نے اس بات کو تبھی تسلیم کیا، کیونکہ جس کو مکاشفے سے وہ نہ پائیں وہ اسے نظریہ نہیں بناتے۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام اور آیات کریمہ کی بڑی تعداد یہ بات بیان کرتی ہے، لیکن اس کو پھر ٹکراؤ بعض جگہوں پہ سوال کی صورت میں آتا ہے، اسے ہم حل کریں گے۔ ٹکراؤ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ یہ مثال سمجھ گئے، کیونکہ تناسخ کی علم عرفان میں دو قسمیں کی جاتی ہیں۔ ایک تناسخ ملکی ہے جو ہندو قائل ہیں، انتہائی بدترین اور انتہائی پست نظریہ ہے کہ ایک روح جو ہے وہ بدن سے جدا ہونے کے بعد دوبارہ ایک اچھے یا انتہائی پست ترین نطفے کے ساتھ دوبارہ پیوست ہو جائے اور پھر وہ مراحل طے کرے۔ یہ ہے تناسخ ملکی۔ ایک ہے تناسخ ملاکوتی۔ تناسخ ملاکوتی کو آپ کہ شہید مطہری کے یہ جو شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب ذکر کیا، یہ بہت ہی بہترین ہے، بہت بہترین ہے کہ قالب اشباح میں اس دنیاوی نشأت میں ان کا آنا، نہ کہ اس خاک بدنی کے ساتھ دوبارہ سے آنا۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصل ششم میں اسی بات کو ذکر کیا کہ سحر قہقرائی ممکن ہی نہیں ہے، اصلاً نہ عقلاً ممکن ہے، نہ عرفانی طور پہ ممکن ہے، اور روایات روایات بھی اکثر بیشتر اسی مطلب کو بیان کرتی ہیں، اگرچہ اس کے مد مقابل ہمارے پاس ایسے مجموعہ آیات و روایات ہیں جس کے ظاہر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ محدثین والی ایک رائے کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ رجعت کے حوالے سے امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حتیٰ کہ بعض نے تو یہ ذکر کیا کہ تمام کے تمام ائمہ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ضربت لگی تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ فزت برب الکعبہ یا نہیں؟ تو کیوں انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ؟ ضربت لگنے کی وجہ سے یا دنیا سے جانے کی وجہ سے؟ دنیا کو ترک کر کے جا رہے ہیں کہ میں اس دنیا سے چھٹکارا شکر ہے پا گیا ہوں، وہ غموں کا ایک جہان ہے، یہ تکلیفوں کا ایک جہان ہے، یہ کہا فزت برب الکعبہ۔ اس جگہ پہ پھر جہاں سے نجات پائی تھی دوبارہ ادھر آ جائیں گے امام علیہ السلام۔ یا یہ کہ جو امام کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ دار بالبلاء محفوفۃ وبالغدر معروفۃ، دنیا کیا ہے؟ ایک ایسا گھر ہے جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے اور غدر و خیانت کے اعتبار سے معروف ہے۔ وہ دوبارہ اس کی خواہش کر بیٹھیں گے؟ وہ تو پہلے اس دنیا کو چھوڑنا اور ترک کرنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں دنیا میں جن چیزوں سے میں وہ گرفتار تھے اور جن مسائل میں الجھے ہوئے تھے دوبارہ اسی میں الجھ کے رہ جائیں۔ لہٰذا یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سحر قہقرائی وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس جگہ پہ آپ سوال کریں گے وہ جناب عزیر کی یا آرمیہ بھی نام وارد ہوا ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ ایک گاؤں سے گزرے، ایک بستی سے گزرے، وہ سارے کے سارے بکھرے ہوئے، اوندے منہ اور پڑے ہوئے تھے، جسے پتہ لگا عذاب کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ تقاضا کیا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ ان لوگوں کو اللہ زندگی موت کے بعد کیسے دے گا؟ اب اس بستی کو بدترین طریقے سے ہلاکت کے گھاٹ دیکھا تو کیا عزیر علیہ السلام نے کہا؟ وَأَنَّا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قال انا یحیی ہذہ اللہ، اللہ اس بستی کو کیسے حیات دے گا؟ بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد۔ پھر کیا ہوا؟ قال بل لبثت مئۃ عام، اگلی آیت دیکھیں کہ 100 سال تم زندہ رہے ہو، 100 سال۔
یعنی اسی آیت کے ضمن میں آپ اگلا حصہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث کیا اور یعنی دوبارہ واپس پلٹایا، سلا دیا پھر واپس پلٹایا، تو پوچھا کم لبثتا، کتنا عرصہ رہے؟ قال بل لبثت، انہوں نے میرا جواب دیا کہ ایک روز یا کچھ روز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال بل لبثت 100 عام، 100 سال تم اسی طرح پڑے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک، کھانے پینے کی ذرا چیزوں پہ نگاہ ڈالو، لم یتسنہ، اسی طرح سے باقی ہیں۔ وانظر الی حمارک، ذرا اس کی طرف، گدھے کی طرف دیکھو، وہ بالکل چور چور وہاں پہ ہڈیاں اس کی ریز ریز ہوئی ہوئی تھی، زمین کا حصہ ایک قسم کی بن گئی تھی۔ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کہ ہم نے تمہارے لیے لِنَجْعَلَكَ، کہ تیرے لیے ہم کیا قرار دیں؟ آیتاً، آیت قرار دیں، للناس، اور لوگوں کے لیے، وانظر، اور دیکھو، إِلَى الْعِظَامِ، ان ہڈیوں کی طرف، كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا، کہ کیسے ہم ان سے اٹھائیں گے اور دوبارہ اس کے اوپر گوشت کو چڑھائیں گے، نکسوہ لحمہ، فلما تبین لہ، جب ان کے لیے یہ آشکار ہوا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ مجھے اس کا یقین ہے کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ یہ اگلا آپ واقعہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، پروردگار مجھے دکھا، میرے رب تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تمہیں؟ قال بلا، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، کہ 4 لے آؤ پرندے اور ان پرندوں کے مثلا گردن سر اڑا کے، یعنی الگ الگ جدا جدا کر کے اس کو رکھو، ثم جعل كل جبل منهن جزءا، کوئی ایک ایک جز اٹھا کے الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، یأتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم، کہ وہ سارے کے سارے پھڑ پھڑاتے اڑتے پہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اور اللہ جان لو کہ اللہ عزیز حکیم ہے، یعنی بہت قدرت مند، قدرت رکھنے والا، عزیز حکیم ہے۔ علامہ حسن زادہ حملی اس طرح کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے واقعات ہیں، ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بازگشت کی نو ہے، اس کے اوپر دقت کریں کہ وہ دنیا میں پلٹ کے آئے، آیا وہ بدن، وہی بدن دنیا میں پلٹ کے آئے، یا اس کے مشابہ بدن پلٹ کے آیا، شبیہ اس کی پلٹ کے آئی، اس کے اوپر آپ دقت کریں۔ صحیح ہے، وہ دنیا میں پلٹے ہم کہتے ہیں، لیکن جو دنیا میں پلٹ کے آئے ہیں، یہ وہ شبیہ ہے یا وہی وہ بدن ہے کہ جو اس دنیا میں موت کا شکار ہوا؟ پھر ذکر کرتے ہیں کہ بازگشت وہی جس طرح سے مومنین کی ارواح نے جنگ بدر میں بازگشت کی تھی اور انہیں دکھائی دیے تھے کہ وہ شبح کے قالب میں ان کو نظر آئیں، یعنی وہ شبح کے قالب میں تھے، وہ اصل اسے سمجھ رہے تھے، اسی طریقے سے یہ اس نشت میں ظاہر ہوں گے۔ یا اس طریقے سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو 61 ہجری میں شہید ہوئے، اگر وہ رجعت پہ پلٹ کے آئیں تو یہاں پہ ہم کہیں گے اس امام حسین علیہ السلام کے عرض میں امام حسین پلٹ کے آئے ہیں، نہ کہ کاملاً وہ فعلیت سے قوت کی طرف ریورس گیئر پلٹ کے آگے، یعنی وہ جو شخصیت امام حسین علیہ السلام، ذات امام حسین علیہ السلام ہے، ان کے عرض میں یہ شے پلٹ کے آئی ہے، وہ شبیہ ہے اس کے، عرض میں ہے، طول میں ہے، طول میں نہیں، عرض میں اس کے ہے، یعنی ایک شبہ کے قالب میں ہے کہ جو اس دنیا میں پلٹ کے آئیں گے۔ اور یہ مطلب ذکر کیا ہے فاضل تونی نے، اور علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح فصوص الحکم میں بھی اس کو اسی طریقے سے ضمیمہ دیا ہے کہ زمانے امام زمان علیہ السلام میں جو رجعت ہوگی، ارواح مومنین اولیاء الہی وہ شبح کے قالب میں برزخی نشأت سے عالم شہادت یعنی اس عالم دنیا کی طرف آئیں گے اور اس میں ظاہر ہوں گے، اور ان کی شبح سے مراد یہ ہے کہ ظاہر جسم جو ہوگا اس میں ہوں گے، لیکن وہ جو جسم جس جسد میں واقع ہوں گے وہ مثالی ہے، نہ کہ یہ مادی،
یہ جو چربی اور گوشت اور پوست اور ان چیزوں سے بنا ہوا ہے اس میں نہیں ہوگا، وہ کس میں کہ ظاہر جسد ہوگا، وہ جسم ہوگا جو پلٹ کے دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن اس ظاہر جسد کی حقیقت کیا ہے؟ مثالی یا خاکی؟ یہ کہتے ہیں مثالی ہوگا، نہ کہ یہ خاکی جس کو آپ جانتے ہیں، یعنی ان کے لیے نہ دوبارہ نکاح ہوگا، نہ دوبارہ کھانا پینا ہوگا، اور نہ اس جسم کے لوازمات دیگر ہوں گے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہماری آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف روایات ہیں جو رجعت کے حوالے سے ہیں، ان سب میں ہمیں حتیٰ کہ جو مردے کو موت سے دوبارہ دنیا میں پلٹانا ہے وہ بھی انہی مطلب سے وابستگی رکھتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر جب ایک انسان مر جائے اور قوت سے فعلیت تک پہنچ جائے تو سیر قہقرائی محال ہے۔ جو چیزیں محال ہیں قدرت الہی محال سے کبھی بھی وابستہ نہیں ہوتی، جیسا معجزات کا تعلق محال عادی سے ہے، محال عقلی سے نہیں ہے۔ محال عقلی یہ ہے کہ جیسے دنیا انڈے میں بند ہو جائے۔ اب ہم یہ توحید کے دروس میں پڑھ چکے ہیں، دنیا اب نہ چھوٹی ہو اور انڈا نہ بڑا ہو، اندر سمو جائے۔ اب جس کی عقل کے مطابق امام جواب دیتے تھے، تو جس کی عقل ہی چھوٹی تھی اسے کہا تمہاری آنکھ میں دنیا اللہ نے بند کر کے نہیں دکھائی، تو اس کے اوپر راضی ہو گیا۔ لیکن جو تھوڑا تعقل کرتے تھے تو انہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم روایات پڑھ چکے ہیں، 3-4 روایات ہیں اس موضوع پہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، محالات سے قائم تعلق قدرت کا نہیں ہوتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عاجز ہے؟ نہیں، اللہ عاجز نہیں ہے، اس میں یہ قابلیت نہیں ہے۔ کیا اللہ سب کو نبی نہیں بنا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو نبی بنا سکتا ہے، وہ جو نبوت کا فیض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جاری تھا حکمت کے تحت، وہ رواں دواں ہے، اس کی قابلیت لینے والے وہ جس کو ملنی ہے وہ سارے نہیں ہیں اس قابل۔ اللہ سب کو امام نہیں بنا سکتا تھا۔ آپ کہیں کہ نبوت اور رسالت تو ختم ہوگی، خاتم الانبیاء والمرسلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبوت اور رسالت کا در تو کھلا ہی نہیں ہے، وہ تو منصب ہے۔ اچھا چلو مرتبے کے اعتبار سے ہم نہیں کہتے کہ جبرائیل آتے ہیں وہی نازل ہوتی ہے، لیکن نبوت اور رسالت کا ایک مرتبہ تھا یا نہیں؟ اس مرتبے پہ افراد کو اللہ تعالیٰ خلق کر دے اور ان کے اندر ایک ہی نبی رکھ دے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہو۔ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ ضعیف نہیں ہے۔ ادھر جو مد مقابل چاہیے اس میں یہ توان اور قدرت نہیں ہے۔ یعنی بلب کو ٹرانسفارمر سے آپ لگائیں، نہ ٹرانسفارمر میں بجلی کم ہو، نہ بلب کے اندر وہ حوصلہ اور قابلیت اور استعداد بڑھے، وہ قائم رہے گا بلب اپنی جگہ پہ۔ یہاں پہ کیا ٹرانسفارمر کے پاس بجلی ختم ہو گئی، یا مسئلہ بلب کے اندر اس کے اندر قابلیت نہیں ہے؟ یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ محال عقلی کے ساتھ قدرت الہی کا تعلق قائم نہیں ہوتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ حکماء فلاسفہ اور انہوں نے اٹھ کے اپنی باتیں کر لی ہیں، سیر قہقرائی کی، اللہ تعالیٰ چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان اللہ عزیز حکیم، پیچھے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آیات اس کے بعد ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر۔ ہاں، قدرت الہی محال کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، اس لیے بالآخر آپ کو ایسی تفسیر کرنے پڑے گی کہ یہ سازگار ہو جائے، اور یہی وہ ضابطہ ہے جو ہمارے فقہاء نے بھی ذکر کیا، کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل۔ ہر وہ چیز جس کے شرع حکم دیتی ہے عقل بھی اس کا حکم دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کا حکم عقل دیتی ہے شرع بھی اس کا حکم دیتی ہے۔ لہذا یہ آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ یہ مطلب ہمارے پاس آخری مطلب تھا کہ انشاءاللہ تعالی اصل ہشتم ہم اگلے اصل ہفتم 7 نمبر اصل ہم پڑھیں گے، سیر قہقرائی، رجعت، حرکت جوہری، اس کو انشاءاللہ تعالی کسی اور اصل کے ضمن میں دقت سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔